نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج MSO کی طرف سے فضلہ کنونشن میں حاضری کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ MSO مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پروگراموں میں اس سے پہلے بھی بارہا حاضری کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ MSO جس طریقے سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیمی اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ اس کے بہت بہترین اثرات اور ثمرات انشاءاللہ نمودار ہوں گے۔ اور میں ان کے بعض پروگراموں میں کراچی میں شریک ہوا، ایک دو میں دوسرے شہروں میں شرکت کا موقع ملا۔ وہاں میں نے جو دیکھا کہ جس طریقے سے یونیورسٹیوں کے طلباء، کالجز کے طلباء اور مدارس کے طلباء حکومتی اراکین پارلیمنٹ جس طریقے سے جڑے ہوئے تھے اور جس طریقے سے ان کے اجتماعات میں انہوں نے شرکت کی، وہ میرے لیے بہت خوش آئند بھی تھا اور بڑا حیران کن بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے اس جذبے کو، آپ حضرات کی محنت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جس کے بغیر ہماری کاوش، ہماری محنت، ہماری جد و جہد وہ دم توڑ دیتی ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی چیز ہے انسان کی افراد سازی، انسان کا اخلاق اور کردار۔ یہ اتنی بڑی اور بنیادی چیز ہے کہ اگر ساری محنت ہو، ساری توانائیاں صرف کریں، لیکن ہمارا اخلاق، ہمارا کردار سنت کے مطابق نہ ہو اور ہمارے معاملات شریعت کے مطابق نہ ہو، تو آپ لاکھ تقریریں کر لیجئے، لاکھ اجلاس کر لیں، اجتماعات کر لیں، لیکن اس کے اثرات کبھی بھی ظاہر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تمام جد و جہد اور اس کے بعد کے حضرات کی محنت، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جب تک فرد، انسان اپنی محنت، اپنا کردار، اپنی جستجو وہ شریعت کے مطابق نہ ہو اور دیکھنے والے یہ محسوس کرے کہ ہاں یہ لوگ جو دین کا نام لیتے ہیں، شریعت کا نام لیتے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے معاملات واقعتاً یہ دوسروں سے بڑے منفرد ہیں۔ آپ یقین مانیں ایک فرد بھی اتنا اثر ڈالے گا معاشرے کے اوپر، ایک فرد بھی اتنا اثر انداز ہو جائے گا معاشرے کے اوپر جس کی ہمیں اور آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی۔ ایک جنگ کے موقع پر، غزوے کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کے پڑاؤ کو دیکھا لوگوں نے، تو یہ تبصرہ کیا دو جملوں کا کہ رکبان بالنہار و رہبان باللیل،
دن کے وقت تو یہ بہترین شہسوار ہوتے ہیں اور رات کے وقت میں یہ بہترین راہب عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ان کے جب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں نا، اور لوگوں کو جب واسطہ پیش آئے تو لوگوں کے دل سے یہ بات نکلے کہ ہاں یہ ایک بڑے منفرد قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن اگر کسی کا واسطہ پیش آ جائے دینداروں سے، اہل مدارس سے، ان لوگوں سے جن کے اوپر کہ یہ مہر ہے کہ جی یہ دینی تعلیم یافتہ ہیں، دینی ماحول سے وابستہ ہیں، پھر ان کی جب کوئی خرابی سامنے آتی ہے، معاملات کی، اخلاق کی، کردار کی، طور طریقوں کی، اس کے پھر منفی اثرات بھی بہت پڑتے ہیں۔ میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے والد گرامی حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب غذا بہت اعلیٰ ہوتی ہے نا تو اس اعلیٰ غذا کی مہک وہ بہت دور تک پھیلتی، لیکن جب وہی اعلیٰ غذا جب سڑتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو اس کی بدبو اور تعفن بھی اتنا ہی زیادہ اٹھتا۔ ہمارا یہ جو علماء کرام کا طبقہ ہے، اہل مدارس کا طبقہ ہے، دینداروں کا ماحول ہے، اس کے انوارات، اس کی خوشبوئیں پوری دنیا میں پھیلنے والی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آقا کریم نبی علیہ السلام کے نام لیوائیں، ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام لیوائیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے طور طریقے خراب ہوں گے، ہمارا انداز غلط ہوں گے، ہم سنت سے باہر ہوں گے، ہم شریعت سے باہر ہوں گے، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوں گے، تو پھر اس کی خرابی اور اس کا تعفن بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ پھر اس سب سے زیادہ تکلیف پھر اس کی محسوس کریں گے۔ میں نے یہ بات اور بھی کئی اجتماعات میں عرض کی کہ دیکھو اہل علم اور دینداروں کو نقصان پہنچانے والے اس دور کا ہم بات کرتے ہیں، یہ اس دور کی بات نہیں ہے۔ یہ تو نقصان پہنچانے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے والے، تکلیفیں دینے والے، آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے، آپ کے خلاف جنگیں کرنے والے، آپ سے لڑنے والے، وہ تو مستقل رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور طریقے سے چلتے رہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے رہے، کوئی بال بیکا نہیں کر سکا آقا کریم علیہ السلام کو۔ تکلیفیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچی، لیکن دین کا قافلہ، شریعت کا قافلہ، اسلام کا قافلہ مسلسل ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ شہداء بھی پیش کرتے رہے، شہید بھی ہوتے رہے اور زخمی بھی ہوتے رہے، گھر بار بھی چھوڑنے پڑے، اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، لیکن قافلہ ہے کہ رواں دواں رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، مخالفتیں، دشمنیاں، لڑائیاں، جنگیں، سب کچھ چلتا رہا، لیکن دین کا قافلہ ترقی پر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی اس کے اندر کمی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ دور اٹھا کر دیکھیں، کوئی کمی آئی؟ کام آگے بڑھا۔ وہ الگ بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے واپس بلا لیا، لیکن ان کے انوارات، ان کے برکتیں، چونکہ طریقہ علی منہاج النبوہ تھا، ترقی کرتا رہا۔ پھر دور فاروقی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، دنیا جانتی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جتنا بڑا رقبہ زمین انہوں نے فتح کیا۔ دنیا کی سپر پاور طاقتیں، قیصر اور کسریٰ کو شکست دینے والے کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جماعت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، سپہ سالار، کام آگے بڑھتا رہا۔ کیوں بڑھا؟
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے تھے دنیا سے، کیوں بڑھا آگے؟ اس لیے کہ طریقہ علی منہاج النبوہ تھا۔ طریقہ کون سا تھا؟ سنت کا تھا۔ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ تھا۔ یہ ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔ آج ہم اور آپ، اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے زیور سے آراستہ کیا، اہل علم سے وابستہ کیا، اہل مدارس سے وابستہ کیا، تو در حقیقت پیچھے ان لوگوں کی وہ قربانیاں، ان لوگوں کے وہ طور طریقے، ان کی وہ محنت تھی جو محنت وہ کرتے رہے۔ آج ہم پاکستان میں بیٹھے اور آپ چلے جائیے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ آج مسلمان موجود ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، ہم اپنی اولادوں کو، ہم اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو اسی طریقے سے تیار کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے سنت کا طریقہ ہے۔ بنیادی چیز دیکھیے اخلاق اور کردار ہے۔ دعوت دین کا کام کرنا ہے، آپ کو دین کی محنت کرنی ہے، دین کے پیغام کو آگے بنانا ہے، تو اس کے لیے بنیادی چیز افراد سازی ہے۔ افراد سازی وہ جن کے معاملات، طور طریقے، اخلاق و کردار سنت کے مطابق ہیں۔ آپ سنت سے ہٹے، آپ شریعت سے ہٹے تو یاد رکھیے خاک میں مل جائیں گے، یاد رکھیے وجود مٹ جائے گا۔ آج ہمارے سامنے آپ کی مثال موجود ہے افغانستان کی، دوسری مثال آپ کے سامنے موجود ہے فلسطین کی، غزہ کی۔ یہ دو مثالیں ہم جب پرانی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں صحابہ کرام کی بات بتاتے ہیں، وہ تو بہت بڑی بڑی شخصیات تھی، ان کے برابر تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن طور طریقے اپنانے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ افغانستان میں مجاہدین نے محنت کی، قربانیاں دی، دنیا کی دو سپر پاور طاقتوں کو ہرایا اس ٹیکنالوجی کے دور میں۔ فلسطین کی جب یہ جنگ شروع ہوئی اسرائیل کے خلاف، تو بتائیے آپ میں سے کون آدمی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ جیت جائیں گے مسلمان؟ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ یہ جنگ نہیں چل سکتی، کیونکہ بیچارے بالکل نہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو کامیابی دی، جو کامرانی عطا فرمائی، وہ آج پوری دنیا انگشت بدردان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اسرائیل کو کتنا اللہ نے ذلیل کیا، کتنا اسرائیل تباہ و برباد ہوا، کس وجہ سے؟ اس طریقے کی وجہ سے جو طریقہ ہے سنت کا۔ میرا یہ پیغام ہے اپنے تمام بھائیوں کو، تمام سامعین کو، کہ ہم اپنے اخلاق، اپنا کردار اور سنت پر محنت کر کے اپنے اخلاق اور کردار کو ٹھیک کریں۔ انشاءاللہ یہی طبقہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔